یہ جو ہے نا، یہ میں نے پہلے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو سدبو حامد راضی نے ارزد بد ناد آمین کے چشم شراہ بھی. حضرت نے اس ایک ربائی میں بہت ہی پتے کی باتیں کی ہیں. ذوق یقین کا لفظ علامہ نے، اور یقین جو ہے وہ آخری منزل ہے. حقل یقین، جب آپ کو یقین آ جانے کے بعد پھر کیا کریں؟ پھر اللہ تک عبادت کرو جب اللہ پہ یقین آ جائے. اور یقین جو ہے تیقن اور حقل یقین، جب آپ کو کمپلیٹلی آپ دل مان جائے اور بالکل آپ کوئی شک نہ رہ جائے، تو وہ ہے جسے کہتے ہیں آپ حقل. عین الیقین سے بھی آگے ہے، اور عین الیقین سے آگے حقل یقین ہے. گانا یہ ذوق یقین ہے. عقل جو ہے وہ یقین ذوق سے بے خبر ہے. اس کو جوئے کو علم و حکمت کا جو بہت برا جو ساتھی ہے، بد نشین ایسی محفل جس میں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ علم و حکمت کو جوئے کے لیے، ایک جوا ہے نا، آپ نے علم سیکھا ہے اور علم کے نام پہ آپ لوگ علم کی وجہ سے لوگوں کو داؤ لگا رہے ہیں. اٹ از دا بیسٹ کمپینین بن جاتے ہیں علم و حکمت اگر اس میں آپ اس کے جوئے کے طور پہ اس کو استعمال کریں. اب ٹائم کہتے ہیں بے نادانی کہ چشم شراہت نہیں، وہ نادان آدمی جو بے وقوف ہے، اگر اس کی آنکھ جو ہے راستے کو دیکھ رہی ہے، بے وقوف ہے لیکن اس کی ویژن کلیئر ہے، اس کو اس راستے کا پتہ ہے، وہ جو ہے وہ 200 ابو حامد غزالی اور امام راضی سے بہتر ہے، جس کو راستے کا پتہ ہے، سالک ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل کے اندر وہ نہیں ہے ایک خلوص اور لگن، تو پھر علم و حکمت بھی جو ہے وہ آپ کا جوا بن جاتا ہے اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بے شک دو امام غزالی جیسے راضی جیسے 200 بندے ہو، ان 200 سے بھی وہ بہتر ہے جو بندہ تو بے وقوف ہے لیکن وہ راستے کا اس کو تعین ہے، وہ راستے پہ پہنچ جاتا ہے اپنی جگہ پر. اب تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور توس میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کوئی تھوڑی سی نشانی اس کی بنا دی ہے. نشاپور میں جی؟ نہیں، توس میں. نشاپور جو ہے وہاں میرا خیال ان کی وہ نشاپور میں بھی ہے لیکن توس میں ان کی قبر ہے اور توس میں پیدا ہوئے ہیں. اور خیام ہے نشاپور میں؟ نہیں، میری بات سنیں، نشاپور میں یہ بھی رہے ہیں. اچھا. امام مسلم جو ہے وہ بھی نشاپور میں ہے. امام مسلم، امام بخاری بھی نشاپور میں رہے ہیں. فرید الدین عطار کی قبر بھی نشاپور میں ہے. اچھا، نشاپور واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیز آف ایران، اس ایریا کا، جہاں سے اہل حکمت جو ہیں وہ بڑے، لیکن ہلاکو نے جب اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے نشاپور جس کے ارد گرد سارے آثار. یہ بھی زیادہ دور نہیں ہے مشہد سے، 40-45 کلومیٹر ہے. اور یہ جو ہے توس تو بالکل ہی نشاپور سے اپنا ادھر سے مشہد سے 8-10 میل ہے. بڑی قریب ہم تھے جہاں پہ ان کی قبر ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایرانی ہے جس طریقے سے فردوسی ہے. اور آپ کی وفات جو ہے وہ آپ اندازہ کریں، صرف یہ 55 ایئر زندہ رہے ہیں اور 505 میں فوت ہو گئے. بہت بڑے فلسفی، متکلم، فقیہ اور بزرگ ترین مردان تصوف، صوفیاء میں ان کا بڑا مقام بلند ہے. اور اس کے بعد 484 ہجری میں نظام الملک توسی نے ان کو، نظام الملک جو تھا وزیر اعظم سنجر کا، جن کا بغداد میں بھی قبضہ ہو گیا تھا، تو یہ نظام الملک جو تھا یہ ان کے چونکہ شہر کا تھا اور بڑا مشہور آدمی تھا، تو اس نے انہیں جامعہ نظامیہ بغداد کا استاد مقرر کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کو شہرت سے بھاگے تھے اور یہاں پہ وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے یہاں، اور اس کے بعد پھر دمشق چلے گئے. اور دمشق میں بھی پھر جب ان کا راز کھل گیا تو خیر اس کے بعد وہ بیمار ہوئے، پھر واپس آ گئے. اب میں پوری ڈیٹیل جانا چاہتا کہ جو ان کے مرید اور
He was one of the greatest scholars of Islam, greatest. جن کی کتاب آیا علوم الدین ہے عربی میں، پھر ان کی کتاب تحافۃ الفلاسفہ ہے، پھر فارسی میں ان کی کتاب ہے کیمیا سعادت. اور ہمارے زمانے میں کیمیا سعادت ہمیں پرشین کا حصہ ہوتی تھی، ہم نے پڑھی ہوئی ہے ساری ان کی. تو وہ فوت ہوئے ہیں تو پھر عمر خیام نے ان کے بارے میں یہ ربائی کہی ہے. عمر خیام نے ان کی شعر کا تھا. اور راضی جو ہے یہ تہران میں ہوئے تھے، تو اس میں تہران کو رہ کہتے تھے، شہر رہ. اب بھی تہران کے ساتھ اس کے کھنڈرات ہیں، اس کو رہ میں جو پیدا ہوا اس کو رازی کہتے ہیں. تو امام فخر الدین رازی نے بہت بڑی تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اور عقلی دلائل کے ساتھ قرآن کے مطالب بیان کیے. اقبال کو یہ اسلوب پسند نہیں آیا تفسیر. رازی و صاحب ہے کہ صاحب، اور یہ رومی کو بھی پسند نہیں آیا ان کے طریقے. سرما راضی راضی تے فروش استم تقدیر امم دیدم بنان بے کتاب اندر، وہ اقبال کا ہی شعر ہے. تو لیکن عقل کے استدلال یہ ہے کہ وہ ایران میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے بعد ضیاء الدین عمر خطیب تھے، اس لیے ان کو ابن الخطیب بھی کہتے ہیں. آپ شافعی العقیدہ سنی تھے. اشعری جو تھا سلسلہ، اس کے ساتھ سلسلہ تو نہیں ہے، فلاسفہ کا تھا اشعریہ اس کے تھے. اور پھر معتزلہ کے یہ بڑے سخت خلاف تھے، اور خوارزم یعنی سینٹرل ایشیا میں تبلیغ کے لیے گئے. پھر بخارا اور سمرقند، اور پھر 1190 میں غزنی اور لاہور آئے ہیں. امام غازی رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں بھی آئے ہیں. ایک چیز ہے کہ وہ عقلی طور پہ انہوں نے تشریح کی یا تفسیر کی، لیکن معتزلہ کے خلاف تھے، تو یہ کیسے تھے؟ دیکھیے، ضروری نہیں کہ جو عقل پہ جائے وہ معتزلہ کو بھی فالو کرے. ان کی جو عقل تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے سر سید نے کہا تھا کہ دین کی ہر چیز عقل کے مطابق اس کی وضاحت کی جا سکتی. لیکن معتزلہ کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو عقل بنا لیا، عقل کو خدا بنا لیا تھا، عقل کو. اور ان کے یہاں معتزلہ کے یہاں جو تھا قرآن جو تھا وہ کلام اللہ نہیں تھا، اللہ کی مخلوق تھی. اللہ جو تھا وہ بے اختیار تھا ان کے. اور اس میں ان دونوں کو آپ علیحدہ علیحدہ لکھیں. اور یہ مذہب معتزلہ میں ان کا تعلق خلاف تھے. پھر آپ ہرات میں مستقل طور پہ مقیم ہو گئے، اور شیخ الاسلام کی حیثیت سے وہاں درس و تدریس دیتے ہیں. ان کی قبر ہرات میں ہے. ہرات اب ایران کے پاس ہے، افغانستان کے پاس ہے. میں ان کی قبر پہ گیا ہوا ہوں ہرات میں. جامی کی قبر پہ بھی گیا تھا، مولانا نور الدین عبد الرحمان جامی کی، اور غازی کی قبر پہ بھی میں گیا. میں خیر یہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. حتیٰ کہ علوم دین اور فلسفے میں ابن سینا اور فارابی کے بھی معترف تھے، اور امام غزالی کے خلاف تھے. علم الکلام میں ان کی تصنیف اساس التقدیس ہے. اور یہ چند ایک اشعار ہیں جو آج ایسے میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے کہا میں اسی لیے کا جاوید مستقیم. اس کے سینے کے اندر جو قلب سلیم ہے وہ دل، عقل جس کے اندر عقل ہے وہ دل مر جاتا ہے. اس کی نگاہ کے سامنے ایک مستقیم سیدھا خاتمی جو ہے وہ بھی ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آنا شروع. جب کوئی قوم جو ہے نا وہ الٹا سوچ کر برکرام گل چن خزف نہ ارجمند، اس کے سمندر سے لہر جو ہے بہت کم بلند ہوتی ہے، اور اس کا جو سمندر کے اندر وہ بھی مٹی کے کی طرح بے مایا ہو جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ پس نخستین باید تطہیر فکر بعد ازاں آسان شود تعمیر فکر. اس لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سوچ کو تعمیر کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں ہماری باعث ہے ہمارے سکے کیوں کھوٹے ہو گئے ہیں، ہماری سوچ برباد ہو گئی، پلوٹ ہو گئی ہے نا سوچ. اب اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں، علامہ کہتے ہیں اہل ہنر کیا ہے؟ ہنر کس کو کہتے ہیں؟ آرٹ کو بھی کہتے ہیں، فن کو بھی کہتے ہیں.
لیکن ہنر کے معنی فارسی زبان میں، فارسی کا لفظ ہے، بہت ہی بلند ہے. ہنر میں شاعری بھی آ جاتی ہے، فلسفہ بھی آ جاتا ہے، عقل اور سوچ. علامہ فرماتے ہیں کماش کہتے ہیں عربی زبان میں لباس کو. بد کماش بیڈلی ڈریسڈ. طارق صاحب کو پتا ہے کہ ابھی بھی جو لباس کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ الاقمشہ، الاقمشہ، کماش کی جمع کیا ہے؟ اقمشہ. ٹھیک. کماش ہو نکرا چاندی، لال اور ڈائمنڈ، پرلز، ڈائمنڈ، چاندی اور لباس، یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کہتے ہیں کوئی وقت نہیں. غلام خوشگلو زرزن کمر چیز، اور وہ غلام جو بڑا خوبصورت ہو اور اس کی کمر جو ہے اس کے اوپر سونے کا بیلٹ باندھی ہوئی ہو، اس کی بھی کوئی حیثیت. کہ یزدان نزد گیتی بے نیازند، خدا کی طرح دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. دیگر سرمایہ اہل ہنر چیز، اس کے علاوہ اہل ہنر کا سرمایہ کیا ہے؟ اہل ہنر کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح بے نیاز ہے دونوں جانوں سے. ان کی بے نیازی اسی طرح جیسے سمد ہے نا، اہل ہنر بھی جو ہے وہ بے نیاز ہے. نہ ان کو مال کی توقع ہے، نہ تمنا ہے، نہ ان کو چاندی کی، نہ گوہر کی، نہ ڈائمنڈ کی. ان کے اندر خدائی صفات ہیں، اور اسی اقبال نے بندہ یزدان صفات بھی کہا ہے. کہا ہے نا بندہ ہے یزدان سے، وہ بندہ جس کی صفات اللہ والی. اللہ کی جو ذات ہے نا اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی یکتا ہے. ذات میں اگر کوئی شریک ہو تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا، دعویٰ کرے. لیکن اللہ کی صفات جو ہے وہ انسان میں ہو سکتی ہیں. شرک جیسے اللہ علم دیتا ہے تو استاد بھی تو علم دیتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے تو کسی کو رزق دیتا ہے. اللہ صحت دیتا ہے، ڈاکٹر بھی. مطلب وہ صفات جو ہے وہ ہو سکتی ہے خدا والی انسان. تو اقبال نے اسی کو کہا بندہ ہے یزدان صفات. یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہی ہے کہ اس کی ذات جو ہے اس کی خدا کی، اس کے ساتھ کو بندہ کرے کہ میرے میں وہ چیزیں موجود ہیں. علامہ کہتے ہیں خودی را نشہ یمن عین ہوش است، ازن میخانه یمن کم خروش است، میه من گرچه ناسف است در کش کہ انت جرعه خمهای دوش است. اب یہ ربائی کافی مشکل ہے. خود ہی میں نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی ہے آپ کو. اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس کے ساتھ خود آتا ہے ان سب کو جب اکٹھا کریں تو خود ہی کی تفسیر بن جاتی ہے. جس میں نے کہا خود شناسی ہے، خود داری ہے، خود انحصاری ہے، خود ارادیت ہے، ٹھیک ہے نا، خود گیری، خود داری، خود بینی، یہ ساری خود ہی کی خوبی ہے. تو کہتے ہیں کہ نشہ یہ من عین ہوش است، خودی کی حالت میں، خودی کی وجہ سے جو میرا نشہ ہے وہ عین ہوش ہے. نشے میں مستی ہوتی ہے، سکر ہوتی ہے، لیکن میں خود ہی میں جب مست بھی ہوں تو میں ہوش کی حالت میں ہوں. یعنی میں نے اپنی ذات کی شراب پی ہوئی ہے، اپنی ذات میں مست ہوں. اس مستی نے مجھے ہوش عطا کر. The person who is absorbed in himself is actually alert. Alertness جو ہے وہ آتی ہے خود ہی کے اندر ڈوب کے. خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سیریس یہ ہے اقبال کا کانسیپٹ. یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں. اقبال کو سمجھنا ہو تو اقبال کے دوسرے شعر سے سمجھے. اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں خودی را نشہ یمن عین ہوش است، اگر میخانہ یمن کم خروش است، اس وجہ سے جو میرا میخانہ ہے اس میں کم خروش ہے. جوش و خروش، جوش ہوتا ہے نا ابلنا، خروش ہوتا ہے ٹھاٹھے مارنا، بے تاب ہو جانا.
میرا جو میخانہ ہے اس کے اندر کوئی جوش و خروش نہیں ہے. جو میں اس میخانے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں خود ہی کے میخانے میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر میخانہ یمن کم خروش است, اور اس کے اندر کوئی اضطراب کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ خود ہی نے مجھے وہ سکون عطا کر دیا, الرٹنس دے دی ہے کہ میرا یہ شراب خانہ وہ نہیں ہے جو آپ کی بات کرتے ہیں. میمن گرچہ ناصاف است درکش, اگرچہ میری شراب جو ہے وہ ناصاف ہے. ناصاف کا مطلب کیا ہے؟ امپیور. ناصاف, امپیور. درکش, اچھی طرح پی لے. اس کو لے لو. ان جرعہ خم ہائی دوش است, میری شراب صاف نہیں بھی, امپیور ہے. تو کیوں امپیور ہے؟ خم کہتے ہیں مٹکے کو, دوش کہتے ہیں پاسٹ کو, ماضی کو. جو پرانے دور کے خم ہیں, پرانے دور کے مٹکے پڑے ہوئے. ایک رومی کا مٹکا پڑا ہوا ہے, ایک آفت کا مٹکا ہے, ایک جامی کا مٹکا ہے, ایک فردوسی کا مٹکا ہے. ان سارے مٹکوں کے اندر جو شراب پڑی ہوئی تھی, ان کے تہ میں جو کچھ ہے نا, وہ میری شراب کی علامت ہے. کہ ان تہ جرعہ, جرعہ کہتے ہیں کوٹ, گھونٹ. ان مٹکوں کے اندر جو آخری گھونٹ پڑا ہوا تھا, میں نے اکٹھا کر کے تمہیں اپنی شراب بنا دی. تو میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کی روایات ہیں, آپ کا قدیم روایات. میں نے جو کچھ شراب کشید کی ہے, میں نے ان بزرگوں سے کشید کی ہے, جن کے میں حوالے جو خانی کے دیتا ہوں, کبھی عرفی کے دیتا ہوں, کبھی میں حافظ کے دیتا ہوں, کبھی میں رومی کے دیتا ہوں, کبھی سنائی کے دیتا ہوں, کبھی عطار کے دیتا ہوں. اور یہ ہیں جنہوں نے مجھے, حالانکہ حافظ کے ساتھ ان کا اعتراض ہے, پرانا اعتراض میں, انہوں نے فردوسی بھی خودی را نشہ یمن عین ہوش است, میرا نشہ جو ہے خودی کی وجہ سے الرٹنس کی علامت ہے. اذن میخانہ یمن کم خروش است, اور خودی کے نشے کی وجہ سے, کیونکہ میرا وہ میخانہ جو ہے اس میں کوئی جوش و خروش نہیں ہے, اس میں لوگ ناچ نہیں رہے, ڈانس نہیں کر رہے, اپنی ذات میں مصروف, ایک دوسرے کی پگ نہیں اتار رہے, کسی کے چاک گریبہ نہیں کر رہے. میمن گرچہ ناصاف درکش, میری اگرچہ ناصاف ہے شراب, پی لو. کہ ان تہ جرعہ خم ہائی دوش است, یہ کہ پرانے دور کے مٹکوں کی, خم ہا مٹکے, مٹکوں کی جو تہ کے اندر پڑا تو کیا رہا ہے آپ کی پارلیمنٹ میں, کیا ہے اس ملک کو بچانے کی؟ فرماتی ہے, یہ اردو کا شعر ہے, گرمی گفتار آزا یہ مجالس الامان, یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. گرمی گفتار آزا, آزا کہتے ہیں ممبر, ان کی گرمی گفتار دیکھیں, تقریریں سنیں, مجالس ان پارلیمنٹس کی, الامان اللہ تعالیٰ بچائے, یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. میرا جی چاہا کہ میں یہ شعر آج سنا دوں کہ آج کے, مطلب میں کہتا ہوں ہر دور کے لیے, کہتے ہیں اقبال ہی ریلیونٹ ہے, آج لگتا یہ ہے. اور یہ دیکھ کے کہا چالیس علامہ کہ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی, مطلب اس سے بہتر کی تصویر کھینچ سکتے. میرا جی چاہتا ہے کہ یہ اخبار کے اوپر ہیڈنگ لگائے, آج کے تمام ٹی وی کے اوپر سنائیں, اور ان کو جوتے مارے, گرمی گفتار یاد آئے مجالس علامہ, یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. اب اقبال کہتے ہیں تراب آخر کا امامہ کاری, اور خرقے پہنے ہوئے ہیں, آج انہوں نے گجریاں پہنے اور امامے باندھے ہوئی ہیں. باخر کا تیرا کام جو ہے وہ یا پگڑوں سے ہے یا ان خرقوں سے ہے, یہ تم نے ابائیں پہنی ہوئی ہیں. من از خود یافتم بوئے نگاری, اگر اس مصرے کو سمجھ, کون کہتا ہے کہ اقبال نے
ذات الوجود کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے. میں نے آج خود یافتم بوئے نگاری، میں نے تو اپنے آپ میں محبوب کی خوشبو پا لی، میرے اندر سے محبوب کی خوشبو آ رہی. نگار، نقش و نگار محبوب کے لیے استعمال ہوتا. حضرت نے کہہ دیا من از خود، میں نے اپنے اندر سے، اپنے آپ سے خدا کی خوشبو پا لی. میں نہیں کہہ رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں. من از خود، میں نے اپنے آپ سے یافتم پا لی ہے بوئے نگاری محبوب کی خوشبو. میرے اندر خدا بس گیا. کہ خدا کہاں پہ آ گئے؟ ہم اس کو سمجھے نا. اقبال کے اندر، اقبال نے کہا کہ میرے اندر سے خدا. یہ اگر اس کو پورا اپنے ذات الوجود کو نہیں پڑھا ہوا پورے اس کو، تو پھر اس کو آپ سے سمجھ نہیں سکتے. آپ اسی کو دیکھیں نا، میں از خود یافتم بوئے نگاری، میں نے اپنے آپ سے پا لی ہے. ہمیں ایک چوبے نئی سرمایہ یہ من نہ چوبے ممبری نئی چوبے. 3 لکڑیوں کی ہو رہی ہے، ایک بنسری کی لکڑی ہے، ایک ممبر کی لکڑی ہے، اور ایک تختہ دار کی لکڑی ہے. غالب نے کہہ دیا ہے کہ بیدار توان گفت ان کہتے ہیں، غالب نے کہا ہے کہ یہ جو میں راز کی بات بیان کر رہا ہوں یہ راز نہیں ہے. راز کے در سینے یہ من نواز است، میرے سینے کے اندر جو راز ہے وہ واز نہیں ہے. بردار توان گفت بے ممبر نہ توان گفت، وہ تختہ دار پہ میں بیان کر سکتا ہوں، ممبر پہ میں بیان نہیں کر سکتا. اقبال نے تو وہ جو شعر ہے نا، اسی سے اسرار خودی دیا نظیری کے عرفی کے شعر، چوبے ہر نقل کے ممبر میں شود دار کنا. نیست نظیری کا شعر ہے. نیست تر دیشہ یہ من، نیست خشک و ترے دیشہ یہ مات ہوئی. ہمارے جن اندر خشک اور گیلی لکڑی کی کوئی فرق ہے ہی نہیں. چوبے ہر نقل کے ممبر میں شود دار کنم، جس لکڑی کا ممبر نہیں بن سکتا اس کی میں تختہ دار بنا لیتا. اسی سے اسرار خودی شروع کی ہے. سارے خودی تو دی شیخ سے شروع ہوئی. دی شیخ ایک سائڈ پہ ہے، لیکن اوپر جو پہلا شعر ایک تھا پہلا ہے وہ آپ پڑھ لیں دوبارہ. بھائی شیخ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے مصنوعی کے اندر، وہ ایک سائڈ پہ ہے. اچھا اس سے جو ہے نا، اس سے شروع کرتے ہیں. چونکہ ہر نسل کے ممبر نہ شود دار کنم. وہی تو انہوں نے کہا نا کہ میں انہیں خموں سے آخری جڑے جو ہیں وہ کٹھے کر کے اب کچھ رات پلا رہا ان بزرگوں سے. ہمیں ایک چوبے نئی سرمایہ یہ من، یہی بنسری کی لکڑی ہی میرا سرمایہ ہے. نہ چوبے ممبری نہ چوبے داری، نہ میرا ممبر کی لکڑی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا تختہ دار کی لکڑی کے ساتھ. چوبیس لکڑی، اس کو ہلدی جو ہے اس کو چوبے گند کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، چوب لکڑی اور چوب کاری لکڑی کا کام. اقبال کہتے ہیں نہ مجھے ممبر کی لکڑی کی لکڑی، مجھے بنسری کی لکڑی. اور بنسری کیا نئی چن حکایت می کند از جدائی ہاں شکایت می کند. رینی کی مصنوعی شروع ہوتی ہے کہ بنسری کی کہ جو حقائقیں بیان کر رہی ہے، اور یہ بنسری جو ہے وہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. قد نیستن تا مرا ببری داند، جب سے مجھے بنسریوں کے جنگل سے کاٹ دیا گیا ہے. از نفیرم مرددن نالی داند، تو پھر میرے نغموں سے مرد اور عورت سب روئے ہیں. سینے خواہم شرح شرح از فراق، تھا نمائیم شرح درد اشتیاق. مجھے سینہ وہ چاہیے جو اشتیاق کی درد سے چھلنی کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑوں میں ہوا. پھر میں تا نمائیم شرح درد اشتیاق، پھر میں اشتیاق کے درد کی شرح بیان کرتا. اقبال کہتے ہیں ہمیں بھی کاٹا گیا جنگل سے، اسی لیے مجھے جنگل وہی لکڑی بنسری کی لکڑی چاہیے. تو نئے نواز میں اس میں بیان کروں. آج میں رومی کی آواز میں لے میں بنسری بجا رہا ہوں. نہ مجھے حلاج کے تختہ دار سے غرض ہے، نہ مجھے مودی صاحب کے ممبر سے غرض ہے، کہ میرے اندر سے تو مجھے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے.
میں اس لیے نہیں کہتا میں، لیکن میرا اپنا ٹو بی ویری آنیسٹ کف ہے کہ پہنچتے پہنچتے ارمان حجاز تک حضرت کے ہاں وحدت الوجود وہ ایک ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ مٹ جاتے ہیں وہ لائنیں ہمارے اندر سے، وہ ڈسٹنکٹ نہیں رہتے. لیکن مقصد یہ نہیں تھا وحدت الوجود کا جو صوفیاء کیا ہے، بٹ اندر سے وہ کہتے تھے میرے اندر سے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. خدائی صفات جو میں نے آج ذکر کیا، چدیدم جوہر آئی نہ یہ خیش گرفتم خلوت اندر سینہ یخیش عظیم دانشوران کور و بیزوک رمیدم باغن دیوی نہ یہ خیش. یہ ہے جو اقبال کے پہلے آپ نے پوچھا تھا نا کہ اندر خوشبو کیسے محبوب کی آتی. چدیدم جوہر آئی نہ یہ خیش، جب میں نے اپنے آئینے کے جوہر کو دیکھ لیا. سمجھ ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے فارسی زبان. گوہر اصل لفظ گوہر تھا جو جیم کے ساتھ، یہ اسینس، یہ آپ سمجھ لیں برائٹنس کو، وہ چمک دمک کو بھی سمجھ لیں، تلوار کی دھار کو بھی سمجھ لیں. جوہر، اور جوہر کسی کی فطرت کی جو خوبیاں ہیں نا اس کو بھی سمجھ لیں. شدیدن جوہر آئینہ تھی، جب میں نے اپنے آئینے کو جوہر کو دیکھ کے پہچان لیا. گرفتم خلوت اندر سینہ یہ خیش، تو پھر میں نے اپنے سینے کے اندر خلوت حاصل کر دی. اس وقت میں اعتکاف بیٹھ گیا ہوں اپنے سینے کے اندر، اپنی ذات کے اندر میں سمو گیا ہوں اس وقت، لا پانے کو دنیا سے. اور فرماتی ہے کہ عظیم دانشوران کور و بی ذوق، یہ اندھے اور بے ذوق دانشور جو ہیں رمیدم بیش، میں ان سے دور گیا ہوں. پرانا جو غم ہے اس کو گیا ہوں. اس قابل ہی نہیں ہے جن کی بات سنی جائے، جو بڑے بڑے دانشور آپ کو آ کے، یہ اندھے نہیں ہیں، بے ذوق بیٹھ کے جو تقریریں کر رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں بڑے بڑے بات، اللہ کہتے ہیں. اسی لیے میں نے اپنے سینے کے اندر اپنی پناہ گاہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی. اب یہ میرے استاد حضرت عرفانی بہت پڑھتے تھے، انہیں خیال ہے کہ ان کی جو کتاب ہے رومی اثر، یہ اس سے اس نے یہ شعر لیا، اور اس میں اقبال نے اپنی ساری حقیقت بیان کر دی. He is being treated by the people. رخت کہتے ہیں، رخت ہوتا ہے جب مسافر جانے لگتا ہے تو وہ اپنا تخت رخت سفر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں. میں مثلاً جب I was migrating from this country to UAE، کچھ ایسی چیزیں جو ضروری تھی ایسنشل، ایک دو ٹیچی کیسز میں، وہ اس کو کہتے ہیں رخت. جب وہاں سے آنے لگا تو سارا سامان پیک کروا کے کنٹینر میں ڈال دیا کہ 9 مہینے بعد یا سال بعد جب میرا گھر بنے گا پھر میں کھولوں گا اور بات. لیکن 2 ٹیچی کیسز ایسے تھے جو میں اپنے ساتھ ایسنشل آئٹم کو، اس کو کہتے ہیں رخت، جو آپ کا خاص سامان ہوتا، باقی کھلنا رہا. لیکن چند چیزیں آپ کی ہو جاتی. حضرت فرماتے ہیں جو رخت خیش پر بستم، عظیم خاک، اس مٹی سے جب میں اپنے رخت سفر باندھ لیا، اس مٹی سے ہمیں گفتند بابا آشنا بود، ہمیں سب تمام گفتند نے کہا، بابا آشنا بود، وہ ہمارا ہی تو آشنا تھا. مولویوں نے کہا اقبال تو ہمارا تھا، ہماری باتیں کر گیا. کمیونسٹوں نے کہا وہ تو ہمارا تھا، فلسفر نے کہا وہ تو ہمارا تھا، قوانوں نے ہمارا تھا، قوالی گئے. ہمیں گفتن سب نے کہا باما آشنا بود، ہمارا ہی تو وہ آشنا تھا. فرماتے ہیں دانست ان مسافر
اور لیکن کوئی نہیں جان سکا کہ یہ مسافر کیا گیا با کے گفت کس کو کہہ گیا مر گیا ہے بعض کجا بھی کہاں کا تھا کہاں چلا گیا میری سمجھ نہیں لگی تو رخت خیش بار بستم از این خاک ہمیں گفتن با ما آشنا بود ولی کہ علامہ کی جو ربائی آ رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ان لوگوں کی میں مثال بیان کر رہا ہوں جن کے اوپر تورات کو رکھا گیا ان کو کہا گیا کہ اس کو اٹھاؤ اس کی قدر کرو ثم لم يحملوها لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں ہے کیری نہیں کیا یہاں پہ عمل میں کیری کرنا کیری کا مطلب ہے ٹو انڈرسٹینڈ کرنا کمثل الحمار ان کی مثال اس کھوتے کی مثال ہے گدھے کی یحمل اسفارا جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے کتابوں کے بندل لاد دیے گدھے کے اوپر تو ما بیس مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ سب سے بری مثال اس قوم کی ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا دیکھ کے اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ نے اپنے آپ کو بھی ڈرا کر دیا ہے You are so cruel اور اتنے ظالم ہو جاؤ تو اللہ ٹھکا چکی ہے تو ہر کی ازمانے خانے حفاظت نہ کند ملک شورا بہار کہتے ہیں وہ اپنے گھر اور آشیانے کی حفاظت نہیں کر سکتا نہ کند جو حفاظت رب اکبر تو رب اکبر بھی اس کی حفاظت کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا انہوں نے اس علم کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن چکیا سر پہ اٹھایا گدھے کی طرح ہے کھوتے جوتے کتاباں لگی ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں پالان کہتے ہیں گدھے کے اوپر جو چول پائی جائے نا اس میں سامان رکھا پالان اس کو کہتے ہیں جی اتنے رہ جائیے کہ کھوتے نو تو ٹچ نہ کرو تسی پالان چادر نہیں پائی ہوں گدھے دے اتنے یا اونٹ پہ بھی پاؤ یا اس کے اوپر گھوڑے پہ تو اس کو کہتے ہیں پالان جس میں کہا نا کہ اسپتادی شدے مجروح وزیر پالان حافظ نے کہا کہ عربوں کا جو عرب گھوڑا ہے نا اعلیٰ نسل کا وہ پالان کے نیچے زخمی ہو گیا اسپتادی شدے مجروح وزیر پالان تو کہ گردی ہمیں بار گردن خارمی دینم کدوں کے گردن کے اوپر میں نے سونے کے توق پڑے ہوئے دیکھے پاکستان بہت ہے اچھا اور یہ بات حضرت نے کی ہے اگر داماد لو صافی ضمیر است فقیری با توحید استی امیر است بدوش منعم بی دین و دانش قبائلی است پالان حریر است اگر دانا دل و صافی ضمیر است کسی کا دل دانا ہو اور اس کا ضمیر صاف ہو اس کا کانشینس اس کا اندر اس کا باطن فقیری اگر فقیر بھی ہے بات توحید استی امیر است تو اپنی خالی ہاتھ ہونے کے باوجود وہی امیر ہے بدوش منعم میں دوش کہتے ہیں کندھے کو منعم کہتے ہیں بہت جس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں انتہائی نعمتوں والا امیر آدمی بہت بڑا سرمایہ دار بدوش منعم میں بی دین و دانش جو بے دین بھی ہے بے دانش بھی ہے تو امیر لیکن عقل ہے نہ دین ہے قبائی نیست اس کے کندھے کے اوپر قبا نہیں ہے پالان حریر است سونے کی پالان ڈالی ہوئی ہے وہ کھوتا ہے گدھا ہے پالان حریر است اس کے اوپر ریشم کی پالان ڈالا ہوا ہے ایسے جیسے گدھے کے اوپر ڈالا اور یہی حال علامہ کہتے ہیں یہ بے دین و دانش جو ہے
یہ اسی آیت سے انہوں نے لیا ہے. یہ مولوی یہ حجت الاسلام، یہ قدوۃ السالکین، یہ حسن اللہ کتابیں لدی ہوئی. فرماتے ہیں اشارہ کیا، حالانکہ یہ ان کا آرٹیکل ہے جو 9 مارچ کو 8 میں چھپا ہے. احسان نے مولوی صاحب کے ہندوستان میں خطبے میں یا 2 خطبوں میں جن کی ذات کے بارے میں بات کہا ہے علامہ نے پوری کہ ایک ایرر سے بے شمار ایرر جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بلوغیت جو ہے سجودی آبری دارا و جمرہ لوگوں نے سجدے کیے ہیں دارا کو اور جمشید کو، تو کرتے جا رہے ہیں. آج بھی جمشید کو سجدے کرتے آوری لاتا ہے. آوردن لانا، آوری تو لاتا ہے، تو سجدے لا رہا ہے دارا و جم کو، ان کے دربار میں آ کے اپنی سجدے لے کے آتا ہے اور ان کے سامنے رک جاتا ہے. آج بھی جمشید کی مینٹالٹی اور داریوش کی مینٹالٹی دارا کی مطلب جمشید کب تھا، 9000 سال پہلے تھا، کیسے تھا، ہسٹری میں انگرینڈ ہے، پرشین ہسٹری میں. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے دارا کا، 40% آف دی نون ورلڈ پہ اس کی حکومت تھی. دارا اول ٹیکسلا پہ بھی حکومت تھی، پنجاب اس علاقے پہ بھی، چائنا پہ بھی تھی، ویسٹ چائنا میں، سینٹرل ایشیا بھی تھی، عرب پہ بھی تھی، مصر پہ بھی تھی، شمالی افریقہ پہ بھی تھی، ایتھوپیا پہ بھی تھی، گریس میں بھی تھی، یوگوسلاویا پہ بھی تھی. اور جب مصر میں گیا تو فرعون کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا کہ، اور اس کو آج بھی مصر کی تاریخ میں پڑھے تو فرعون مصر کے طور پہ یاد کر. بابل میں گیا تو نمرود بن گیا. ایتھنز میں گیا تو ان کا پھر یونانیوں کے بادشاہ کے طور 2,500 سال گزر چکے ہیں دارا، آج بھی اس کو صحیح دیکھا. سکندر ذوالقرنین سے پہلے سکندر نے دارا دی 3rd کے ساتھ جنگ لڑی تھی. میں فرسٹ دارا کی بات کر رہا ہوں، وہ 3rd تھا اور یہ ان سے پہلے تھے 2500 سال پر. سجودی آوری دارا و جمرہ، آج تم سجدے کر رہے ہو آج تک انہیں بادشاہوں کو. مکن بے خبر رسوا حرم را، اے بے خبر ان سجدوں کی وجہ سے حرم کو رسوا مت کرو. ساتھ کہتے ہو ہم مسلمان بھی ہیں، کعبے کو بھی رسوا کر رہے ہو، انہیں کو سجدے کیے جا رہے ہو. مبر پیش فرنگی حاجت خیش، کبھی کسی انگریز کے سامنے، فرنگی کے سامنے اپنی حاجت لے کے نہ جانا. تاک دل فروری صنم را، اپنے دل کے طاق اس بت کو جو فرنگی کا بت ہے تیرے دل میں، اس کو نیچے گرا دو توڑ. یہ ساری علام روکیت کی. اقبال کے نام فرنگی کی حکومت تھی نا. ہو مبارک اس شہ نکو فرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہے فاش. شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بت جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاس پاس. ہے یہ مشکا میں افیون ہم غلاموں کے لیے، یہ افیون ہے جس کو کستوری ڈال کے اس میں خوشبو پیدا کی گئی ہے. ساحر انگلیس مارا خواجہ دیگر تراش، ہے انگلستان کے ساحر جادوگر. ہم یہ تینوں ہو گئے، بادشاہ نہیں تھا، ایک نیا بادشاہ خواجہ ہمارے لیے تلاش کر کے. بادشاہ میں نے ملوکیت بہت بولا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو سجدے کر کر کے شرک ہے، ملوکیت بھی شرک ہے، شرک ہے نا. ذل اللہ فی الارض، اللہ کا سایہ زمین پہ، اللہ معاف کر. اللہ کی ذات کا سایہ بنا دیا، صفات کا تو بنایا ہی نہیں. اور پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ اس حدیث کو حضرت عمر فاروق سے بھی مروی کر دیا، ابن عمر سے بھی کر دیا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی کر دیا، اور تمام محدثین نے اس کو ضعیف اور مقطوع قرار دیا.
کہ جس کی سند کٹ جاتی. میں ثابت کر سکتا ہوں احادیث کی کتاب میں نے لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اپنے لیکچر. لیکن حدیث بنا لی ہے السلطان العادل ذل اللہ فی الارض. عدل کرنے والا سلطان ہے وہ اللہ کا سایہ زمین. اور یہ حال تھا اکبر کے زمانے میں کہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے. ایک کہتا تھا جب ملتے تھے آپس میں لوگ تو کہتے اللہ اکبر, دوسرا کہتا جل جلالہ, یعنی اس کو خدا بنایا ہوا تھا. پڑھ لو اکبر کے اسلام کیا تھا, اللہ اکبر جل جلالہ. اکبر نے بڑی تباہی پھیلی. اور خطبہ پڑھ لو اس کا جو اسی لاہور میں خطبہ دیا تھا عیسائی قلعے. اور خطبہ لکھنے والا تھا وہ ابو الفضل نہیں فیضی نے لکھا تھا اس کے بھائی نے. بنام ان کے مارا سربری داد, اس قرآن کے نام سے جس نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے, دل دانا و بازو قوی داد, جس سے جانتا ہوا دل اور مضبوط بازو دیے ہیں, بد وسوس سے حد فہم برتر. اس کی سمجھو سنا جو اللہ کی سوچو کی حد سے بھی بڑھ گئی ہے. تعالی شان ہے اللہ اکبر, اس کی بڑی اونچی شان ہے اللہ اکبر. اور مولوی صاحب جو تھے مولوی شیری وہ باہر بھی چلا ہے دربار سے. کسی نے کہا مولوی صاحب راجی ہے اندر, انہوں نے دیکھا پریشان ہو کے دربار سے بھاگ گئے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں امسال دعویٰ یہ نبوت کرداست, سال دیگر گر خدا خواہد سال دیگر گر خدا خواہد شدن. اس سال تو ہمارے بادشاہ نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے, اگلے سال زندہ رہے تو انشاءاللہ پرموٹ ہو کے خدا ہو جائے گا. سال دعویٰ نبوت کرداست, سال دیگر گر خدا خواہد شدن. لیکن اس شعر کی تو ملا کی نظر نہیں آئے. مولوی صاحب شاہ ولی اللہ نے بڑی ان کی مخالفت کی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ملوکیت کے ہر رنگ میں دیکھیں, بے شک انگریز کی ملوکیت ہے, مغل کی ملوکیت, بے شک یہ ملوکیت جو ہے وہ دارا جم کی ہے. اسی ٹائٹل کو اکبر بھی اپنے دربار میں دونوں طرف آگ روشن کرتا تھا نا, آج سے مقدس پارچیوں کی دارا جم کے فالو. یہ محمد عربی کے فالو تھوڑے ہیں, دارا جم کے فالو ہو رہا ہے, دل کی آگ جلا کے بیٹھ گئے تھے. سجودی آوری دارا اور جم کو سجدے کر رہا, نکن رسوا بے خبر رسوا حرم را, بے خبر مت کرو مبر پیچھے فرنگ تخیش, اپنی حاجت لے کے انگریزوں کے پاس مت جاؤ. زتا کے دل فروری دن سنم را, اپنے دل کے طاق کے اندر سے ایک پتھر کے بت کو اٹھا کے نیچے پھینک. طاق ہوتا تھا ایک نیچے ہوتا تھا ایسے کر کے دیوار کے اندر, ایسے کر تھوڑا سا کھوکھلی سی ایریا بنا کے اس کے اندر بت پڑا ہوتا تھا, اور پھر اس کے اندر چراغ بھی جلا, اس کو طاق کہتے. طاق یہ تھا طاق نیچے جسے آپ کہہ سکتے. اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اقبال نے جو کچھ یہ کہا, طاق دل کے طاق سے اس بت کو اٹھا کے نیچے پھینک دے. یہ بتانے وہم گواہ ہے, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, تیرے دل میں وہ دل کے اندر بھی اقبال نے کہا کہ تو کیا کہیے کہ دل کے اندر بولتا ہے, اور یہ ہے شرک. اور فرماتے ہیں بیت کہتے ہیں شیر کو بیت, اور بیتک کہتے ہیں چھوٹا سا شیر. کاف جا فارسی میں سمجھ لیں کہ کاف پی اس میں تصویر ہے. زاغ کہتے ہیں کبے کو, زاغ چھوٹا سا کوا, زاغ کی قالبی پنیری دید. کاف کسی چیز کو چھوٹا کہنا ہو, بچہ ہے نا طفل ہے نا, اس کو طفلک کہتے ہیں, دخترک چھوٹی سی بچی. کتاب چے بھی جو ہے نا چھوٹا ہو جاتا ہے. شنیدن بیت کی از مرد پیری, میں نے ایک بوڑھے آدمی سے ایک چھوٹا سا شعر سنا ہے. کوہن فرزانہ یہ روشن ضمیری, جو پرانا بابا تھا, فرزانہ تھا, عقل مند تھا, اور روشن ضمیری جس کا باطن روشن تھا.
کیا بابے نے کہا اگر خود رب ناداری نگہداشت، ناداری کہتے ہیں غربت، اگر خود رہا اپنے آپ کو غربت میں بھی اپنی حفاظت کر سکیا، اپنے آپ کو قائم رکھ سکا، غریب ہوتے تو تم نے بھیک نہیں مانگی. سب سے مشکل کام یہی. علامہ کہتے ہیں اگر خود رب ناداری نگہداشت، اگر تو نے اپنی نگہداری اس وقت کر لی جب تو نادار ہے. نادار کا مطلب ہے نہ رکھنے والا، داشتن رکھنا، نادار جب تیرے پلے کچھ بھی نہیں، پھر اگر تو نے اپنی حفاظت کر لی بگیتی را بغیر ان فقیری، تو وہ فقیر بھی دونوں جہانوں کا بادشاہ بن جاتا ہے. تو گیتی دو جہانوں بے گیری تو پکڑ سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے. ان فقیر، اس فقر کے ساتھ دونوں جہان تیرے قبضے میں آ جائیں گے اگر تو اپنی غربت میں حفاظت کر. غربت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کفر کے قریب کر دیتی، بندے کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، چوری بھی پوری بھی مائل ہوگا. نہانندر دو حرفی سر کارست، مقام عشق منبر نیست دارست، براہی منزل نبرودن نترسند، اود خامرہ آتش ایارست. نہن اندر دو حرفی، دو حرف کے اندر چھپا ہوا ہے سر کار، ہر کام کا راز. کام کی گل جو ہے نا وہ دو حرفوں میں چھپی ہے. نہان اندر دو حرفی سر کارست، مقام عشق منبر نیست دارست. عشق کا مقام جو ہے منبر نہیں ہے، فارسی ہے. وہی اور وہ تو غالب نے کہہ دیا ہے نا بار بار، امراض کے در سینے میں نہان است نواز است. وہ راز جو سینے میں چھپا ہوا ہے وہ واز نہیں ہے. بردار توان گفت بے منبر میں توان گفت، وہ تختہ دار پہ جا کے بیان ہو سکتا ہے، منبر پہ نہیں ہو سکتا. اقبال نے یہ کہنا کہ اصل میں جو ہے نا یہ تصوف کی جو مسئلہ ہے طریقت اور شریعت کا، اس کے بارے میں کیا کہا کہ غلط بھی نہیں ہے منبر کی. یہ منبر کی غلط بھی نہیں ہے کہ وہ حلات کی چولی کو سمجھا ہے رقیب. آپ منبر جو ہے اپنے ٹھیک، اصل میں ہم جو دین کے ظاہری شریعت کے لوگ ہیں ان کو منبر کی نام دیتے ہیں، اور طریقت والوں کی جو علامت ہے وہ تختہ دار دیتے ہیں. مقام عشق، عشق کا مقام منبر نیست دارست، براہیم نمرودن نترسند. جو ابراہیم ہے وہ نمرودوں سے نہیں ڈرتے، ترسیدن ڈرنا. کہ اود خامرہ آتش ایارست، اود کیا ہوتا ہے؟ اصل میں لکڑی کا برادہ ٹائپ ہوتا ہے، اس کو آگ کے اوپر جلاتے ہیں، اور جو برادہ ٹائپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اود خام. لکڑی خاص قسم کی ہوتی ہے اود کی، بورا سا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اود خام. جو کچا اود ہے وہ آگ کے اوپر جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی خوشبو آتی ہے. ایار کہتے ہیں معیار. اس کا اگر سٹینڈرڈ پر رکھنا ہے آپ نے تو پھر عود خام کو آگ پہ ڈالنا چاہیے. اسی لیے ابراہیم کو اگر آگ میں ڈالیں گے تو ابراہیم کی خوشبو آئے گی. اس لیے جو آج ابراہیم ہے وہ نمرودوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ آگ میں جائیں گے تو جلیں گے نہیں، ان کے جوہر عیاں ہو جائیں گے. مقام عشق منبر نیست دارست. ایک پرشین کا ورڈ ہے اندرز. اندرز کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. اندرز کا مطلب ہے، یہ فارسی کا بڑا خاص لفظ ہے، وہ ہم نے ڈراپ کر دیا. پرانے زمانے میں ہماری اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اب یہ وہ پیری ایک بوڑھے بندے سے یاد دارن مجھے یاد ہے ان دو اندرز، یہ دو نصیحتیں. ایک بوڑھے نے مجھے دو نصیحتیں کی تھی. اسے کہا نا حافظ نے کہ
جو سعادت مند جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے بندے کی نصیحت کے اوپر کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. وہ کہا نصیحت گوش کن جانا از دل دوستر دارند جوانان سعادت مند پندے پیر دانا را. میری نصیحت کو سنو کہ اپنے جان و دل سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں سعادت مند جوان کسی بوڑھے دانا کی نصیحت کو. پند کی نصیحت ہو جاتی ہے. پند اور اندرز اور پندار کا معنی ہوتا ہے عقل. پند پند وپیری یاد دارمند اندرز. مجھے کسی ایک بوڑھے کی یہ دو نصیحتیں یاد ہے. نبایت جز بجان خویشتن زیست. نہ چاہیے کہ اپنی جان کے علاوہ آپ زندہ رہیں. زندہ رہنا ہے تو اپنی جان کے زور پہ رہو. اپنی جان، اپنی روح، اپنا باطن، اپنے دل کی صفائی، اس کی بیس پہ تم زندگی گزارو. گریز از پیشان مرد فرود است کہ جانے خود گرو کر دو بے تنویس. گریز بھاگو دور آج پیش سامنے سے ان مرد فرود است. اس نچلے ہاتھ والے مرد سے. ہاتھ ہے نا تو فرود است جس میں ایسے پیچھا رکھ کر کے ہاتھ مانگ رہا ہوتا ہے. گریز از پیشے ان مرد فرود است. اس فرودست کمینے آدمی، مانگت آدمی کے سامنے سے دور چلے جاؤ کہ جانے خود گرو کر دو بے تنویس. کہ جس نے اپنی جان کو گروی رکھ کے اپنے جسم کے زور پہ زندہ رہا ہے. قومی المیہ بھی یہ ہے نا کہ IMF ورلڈ بینک سے اپنی جان گروی رکھی ہوئی ہے اپنی جان کیا مٹیریلسٹ، چند مٹیریل گین کرنے کے لیے. اور یہ سنیں ظفیری یاد دارم ان اندرز نبای جز بجانے خویشتن زیست. گریز از پیشے ان مرد فرود است کہ جانے خود گرو کر دو بے تن زیست. اپنی جان پہ مجھے یہ نہیں سمجھا اپنی جان جان ہے نا آپ کی روح، اپنا آپ، اپنا باطن، اپنی اصلیت، اس کو تم نے گروی رکھ دیا. اب بینک جو ہے، بینک کہتے ہیں کہ جی قیمتی چیز گروی رکھ دو. سونے میں رکھ جاؤ، زمین گروی رکھ دو، گھر گروی رکھ دو. جس کو پلیج کرنا کہتے ہیں نا اس کو گرو کرنا، گرو. تو انہوں نے کہا اپنی شخصیت اور اپنا ذاتی اخلاق، کردار، اپنا ایمان، اپنی خودی وہ تم نے گروی رکھ کے پیسہ لے کے اپنے جسم سے زندہ رہا. اب سمجھ گئے. اور کمینہ آدمی اقبال نے کہا وہ اس سے دور بھاگ جاؤ جس نے یہ کام کیا. مقصد یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرما دیا من تو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان انہوں نے بنایا سی انہوں واسطے بےمانی کرنے لئے. ایٹ لیسٹ دس از واٹ دے بلیو. اپنے جا لیڈر لے لیا وہ جا گند پہ گیا. اللہ This is so unfortunate. This is his country. اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اس ملک کا تصور تھا ان کے ذہن میں. ہم نے اقبال کے ساتھ یہ، قائد اعظم کے ساتھ یہ کیا. قائد اعظم کی جو نوٹ ہے اللہ معاف کرے، رشوت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی تصویروں والے نوٹ. شرم آنی چاہیے بغیر تو. نہیں ان کی دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو لگائی ہوئی ہے ہر دفتر میں، اس کے نیچے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں بے ایمانی. علامہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. علامہ نے اس ملک کا خواب دیکھا. خدا کی قسم ایسے ملک کا خواب نہیں دیکھا تھا. میں تو UAE میں تھا نا، تو میں 2 سال میں جو ایڈیشنل ڈیوٹی انہوں نے یہ بھی دی، ان کی پریونٹیو میڈیسن کی لیب تھی. اس میں بھی مجھے انہوں نے ہیڈ بنا دیا کہ چلیں جی آپ اس کو بھی لوک آفٹر کریں. میں جاتا تھا
جن کا ہیپیٹائٹس بی سی ایچ آئی وی نکل آتا تھا ان کو پیک کر کے تو بھیج دیتے تھے واپس. پہلے ان کا ٹیسٹ ادھر ہوتا تھا. تو مجھے بابے کہتے تھے آ کے، کہتے تھے کہ ہم کو پتا ہے یہ سی جو ہے تم نے نکالا، ادھر بھی نکلا تھا، ہم نے 6 لاکھ روپیہ دے کے یا 8 لاکھ دے کے ہم نے نا اس کو ٹھیک کرایا تھا، تو انہیں پھر پکڑ لیا. تو مجھے کہتے تھے تو کیسا پاکستانی ہے، پاکستانی کی بات نہیں سنتا. میں کہا مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، بے ایمان پاکستانی نہیں ہے. وہی مانی I cannot tell you how dishonest is the nation. کیا یہ خواب تھا؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہ اپنی جان کو انہوں نے گروی رکھ کے اپنے جسم واسطے کما رہے ہیں. ایمان ختم ہو گیا نا، ایمان گروی رکھ دیا، جب تک اپنی حالت میں تبدیل آپ نے خود ہی کو گروی رکھ دیا. کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے ہی کیوں نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا، مشرف صاحب واز دا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تعریف کے جو کلابیں ملاتے ہوئے میں نے لوگوں کو سنا، مجھے گھن آنے لگ پئی ان لوگوں سے. خوشامد خیانت کرنے والا بھی تو عام آدمی ہو نا. یونیورسٹی کا وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، میں کیا بتاؤں. میں اسی طرح سویلین کو دیکھا جس طریقے سے منتیں کرتے ہوئے، لوگوں کے پاؤں چومتے ہوئے، بوسے دیتے ہوئے، اپنی جسے کہتے ہیں خود ہی ماری دی. اور مجھ سے نہیں ہوتا. یہ مذہبی لوگ ماؤنٹ پاؤں آپ کسی کو لے لیں، اپنے تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے جس حد تک وہ چلے جاتے ہیں. اور انسان جب آپ کو اقبال نے ہی تو کہا نا، میں نے کتے کو نہیں دیکھا کہ کتا کتے کے آگے جو ہے نا وہ جھکا، کبھی نہیں جھکتا. اور انہوں نے کہا یہ ملوکیت کی انہوں نے بات کی ہے. کہتے ہیں کہ یعنی از خوب غلامی دے سگن خار ترست، من ندیدم کے سگی پیچھے سگی سر خم کرد. آدم از بھی بسری بندگی ہے آدم کرد. آدم نے اپنے اندھا ہونے کی وجہ سے، بھی اندھا ہونے کی وجہ سے آدم کی، انسان کی غلامی اختیار کر دی ہے. وہ ہری داش ولی نظر کباب غم کرد، اس کے پاس اللہ نے ہیرا عطا کیا تھا اس کی خودی کا، اس میں پکڑ کے کباد جو بادشاہ تھا نو شیروان کا باپ، یا اس کو دے دیا یا جمشید کو دے دیا. یعنی اس کو یہ غلامی سے سگن خار ترس، یعنی غلامی کی عادت میں کتے سے بھی برا ہے. من دیدم کے سگی پیچھے سگی، تیرا وہ شعر ہے کتا کتے کو سامنے نہیں جھکتا، یہ کس اقبال کا شعر ہے نا، کس کتاب کا؟ یہ اقبال کا شعر جو ہے نا اسی کے اندر ہے، عنوان اعجاز میں. ہاں، من دیدم کے سگی پیچھے سگی سر خم کر، کافی جگہ پہ ذکر ہے. یعنی خود غلامی کے سگن خار ترس. یہ ہے ملوکیت. اور سب سے بڑا جو واقعہ اسلام میں جو بدترین ہماری تاریخ کا واقعہ وہ ہے جب ہم نے ملوکیت کو اختیار کر درباریوں کو شامل. اس دن انہوں نے 1930 میں دسمبر میں الہ آباد میں اقبال نے خطبے میں کہا تھا اگر یہ ملک وجود میں آ جائے تو مجھے امید ہے کہ ملوکیت کے دور میں جو اسلام کے چہرے پہ، عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پہ غبار پڑا ہوا ہے، اس کے چھٹنے کا موقع آ جائے اور پھر اسلام کا اصل چہرہ سامنے آئے. اقبال اس دن بھی پاکستان کے تصور میں ملوکیت کی بات بڑی تاریخی بات ہے. He wanted to clean this. آپ کے اللہ معاف کرے اس دین کے اندر بھی، اس دین کے چہرے کے اوپر گرد ڈال دی گئی ہے ملوکیت. کیوں؟ بادشاہوں نے اپنی مرضی کی حدیثیں گڑھی ہیں. جیسے میں نے اس حدیث کا ذکر کیا، میں نے تمام محدثین کو پڑھا، سب نے کہا حدیث غلط ہے، مکتوب. بلندی سے بتا. غلط ہر چیز گاڑ لی. اللہ معاف کرے آیت نہیں گاڑ سکے، ورنہ بادشاہ آیت بھی گاڑا دیتے.
نے پیسے دے کے دوسرے بنوائے. انگریزوں نے تو بہت کچھ کیا نا. خیر میں انگریزوں کی تو بات ہی میں اپنی تو بات کر جو کچھ ہم نے کیا. ملوکیت جو ہے ملوکیت کسی بھی رنگ میں کی ہو, مغل کی ہو, کسی کی ہو, ملوکیت جو ہے آج بھی شاہی کو پہن آیا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر. اقبال نے کہا ہم نے ان کو لباس جمہوریت کا بنایا ہوا ہے. دیو استبداد جمہوری کباب پائے کو تو سمجھتا ہے کہ آزادی کیا نیلم پری. یہی ہے نا. اسی چیز کو میں کہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ ملوکیت کی ہر عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی. اس بیچارہ نہ ملا ہے نہ بھائی نہ